بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے بھی یہ دور حیرانیوں کا دور ہے۔ انسانی زندگی اتنی تیز رفتاری حاصل کر چکی ہے کہ لمحہ بے لمحہ بدلتے ہوئے واقعات انسانی حواس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور انسانی یادداشت گزرتے وقت کے ساتھ تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ قرآن کو اگر کوئی الہامی کتاب نہ بھی سمجھے، پھر بھی علمی اور ادبی لحاظ سے، تاریخی اعتبار سے ہم قرآن حکیم میں اگر عادلانہ طور پہ غور کریں ایسی چیزیں پاتے ہیں کہ جو ہمیں بغیر کسی تکلف نظری اور عقلی کے دعوت غور و فکر دیتی ہیں۔ انہیں میں سے ایک سامری کا واقعہ ہے، اور حیران ہونے کے لیے، انسانی نفسیات کی تہوں میں اترنے کے لیے یہ بہت کارگر واقعہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے قرآن حکیم قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی سامری کا ذکر قرآن حکیم میں پڑھتا ہے، وہ بات کرے نہ کرے، کسی سے سوال کرے یا نہ کرے، اس کے ذہن میں لازمی طور پہ فوری طور پر کچھ سوالات آتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ہو اور ایک مجسمہ کو خدا مان لے، اور وہ مجسمہ کس چیز کا ہو؟ بچڑے کا، یعنی کسی نبی کا، کسی پیغمبر کا یا کسی برگزیدہ ہستی کا بھی نہ ہو، بچڑے کا ہو اور مجسمہ ہو، اور انہی سے مٹیریل لے کر بنایا جائے اور ایک قوم اسے خدا مان لے اور اس حد تک آگے نکل جائے کہ ایک معصوم رسول انہیں منع کرے اور وہ اس برگزیدہ اور مقدس ہستی کو قتل کرنے پہ تل جائے وہ قوم، اور بچڑے کی پوجا پہ اصرار کرے۔ یقیناً یہ بہت حیران کن بات ہے کہ انسانی ذہن کیا سے کیا منوا سکتا ہے اور کیا سے کیا مان سکتا ہے، اور ایک ہی وقت میں بہت عجیب باتیں ہیں کہ انکار کس کا کر رہے ہیں؟ اپنے محسن کا۔ انکار کس کا کر رہے ہیں؟ کہ جنہوں نے فرعون سے نجات دلائی، جنہوں نے اللہ کی نشانیاں اس قوم کے سامنے پیش کی، اس ہستی کا انکار کر رہے ہیں، اور اقرار اور بندگی کس کی کر رہے ہیں؟ ایک مجسمہ کی۔ بہت زیادہ سوچا جا سکتا ہے اس پہ، لیکن اگر ہم غور کریں کہ جس دور میں اب ہم رہ رہے ہیں، جب ہم ان پہ غور کرتے ہیں، ذرا سے بھی غور کر لیں تو ہم قرآن حکیم میں اس مذکور واقعہ کو دوسری نظر سے دیکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور آپ کی خدمت میں میں دو چیزیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک تو جو حال میں ہو رہا ہے، اور یہ کسی طرح بھی سامری کے بچڑا سے کم نہیں ہے، بالکل ویسے ہی۔ اور دوسری بات کہ جو مستقبل قریب میں متوقع ہے، وہ اس موجودہ صورتحال سے بھی عجیب تر ہوگی۔ اس میں پہلی چیز کہ ایک شخص اسرائیل کے ساتھ تجارتی، عسکری اور سفارتی تعلقات بھی رکھتا ہے، اور وہ امت مسلمہ کا ہیرو بھی ہے۔ اب آپ غور کریں، عجیب اور کسے کہیں گے؟ یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ صبح میری شیطان سے ملاقات ہوئی ہے، اس سے میرا کچھ معاہدہ ہوا اور ابھی میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو یقیناً جو بھی بندہ ہوگا، اگرچہ کم عقلی ہوگا، تو وہ اس بندے کی ذہنی حالت پہ شک کرے گا۔ یعنی اس وقت فلسطینیوں کا نجات دہندہ وہ شخص بن کے سامنے آ رہا ہے کہ جس نے 80 ملکوں کا لشکر بنا کر شام اور عراق پہ چڑھائی کی، عربی اور غربی شیاطین کو سپورٹ کیا، اور اسرائیل کے ساتھ
اس کے روابط ہیں، اور عین اسی وقت وہ شخص امت کا ہیرو بھی ہے۔ آپ حیرانی اور کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو انسان ہر بات پہ حیران ہوتا ہے سوائے اپنے۔ اگر سب سے زیادہ تحیر انگیز کوئی شے ہے اس روئے زمین پر تو وہ خود انسان ہے، لیکن چونکہ اس طرف توجہ کم ہوتی ہے، اگر نظر اول میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نظر ثانی سے تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ وہ شخص کہ جس نے لاکھوں لوگ قتل کروائے ہیں، جنہوں نے زندہ دفن کروایا ہے لوگوں کو، لشکر دہشت اور وحشت بنایا اور فیسیلیٹیٹ کیا، انہی لوگوں نے ایک ایسے شخص کو پریزنٹ کیا ہے کہ جو بیک وقت امت مسلمہ کا ہیرو بھی ہے اور وہ اسرائیل کا اتحادی بھی ہے۔ لیکن یہ دل کے امراض اگر اتنے مہین ہوتے، اگر اتنے سبک ہوتے، ہلکے ہوتے، تو قرآن حکیم کے آغاز میں ہی یہ نہ آتا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، یہی لوگ فسادی ہیں۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ تلخ بات ہے، کیا اس بات کو سمجھنے کے لیے افلاطون کی عقل کی ضرورت ہے کہ جو اسرائیل کا دوست ہے وہ فلسطینیوں کا دشمن ہے؟ کیا اس میں کوئی ڈگری لینا پڑے گی ہمیں؟ کون سی کوالیفیکیشن چاہیے؟ اور اس سے بھی حیران کن بات جو متوقع ہے، یہ پریڈکشن نہیں ہے لیکن قرائن یہ بتا رہے ہیں، حالات و واقعات جس طرف لے کر جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صہیونی ریاست کو تسلیم کروانے کے لیے بظاہر آپس میں متفاوت، متضاد اور مخالف نظریات رکھنے والے لوگ ایک ہی صفحہ پہ ہوں گے، ایک ہی پیج پہ ہوں گے۔ متوقع ہے، یہ مستقبل قریب میں متوقع ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے کٹر مذہبی طبقہ، یعنی پہلے عرض کیا کہ یہ امکانات ہیں، کٹر مذہبی طبقہ لبرل طبقے کے ساتھ کھڑا ہوگا اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے۔ اور یہ شیطانی تکون جس کے پیرامیٹر بنائے جا چکے ہیں، جس کی نقشہ گری ہو چکی ہے، جس کی صفیں درست کی جا چکی ہیں، پوری تیاریاں کی جا چکی ہیں کہ لبرل، کٹر مذہبی اور ایتھیسٹ، ملحدین، کٹر مذہبی اور سیکولر، یہ صہیونی ریاست کو تسلیم کروانے کے لیے ایک ہی پیج پہ ہوں گے۔ یہ تو ہوگی دوسری حیران کن بات۔ ان دونوں سے حیران کن بات یہ ہے کہ وہ طبقہ جس نے 14 صدیوں میں ایک ہی ریکارڈ قائم رکھا ہے کہ ظالموں کے ظلم کو جواز دینا، غاصبوں کی غاصبانہ پالیسیوں پہ خاموش رہنا، یہ طبقہ جو چھوٹی چھوٹی مسلکی باتوں پہ، فروعی باتوں پہ، بالکل جزویاتی باتوں پہ سیخ پا ہو جاتا ہے، طوفان بدتمیزی بپا کر دیتا ہے، نقض امن کا باعث بن جاتا ہے، اتنی بڑی جنایت کاری پہ یہ چپ رہے گا، خاموش رہے گا۔ اب یہ حیران کن بات تو ہے کہ یہ طبقات جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں، دشمن ہیں ایک دوسرے کے، فکری طور پہ، نظری طور پہ، علمی طور پہ، عملی طور پہ بظاہر ایسا ہی ہے، اگرچہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے لیکن دکھایا ایسے ہی جاتا ہے۔ یہ کس چیز پہ اکٹھے ہوں گے؟ تو ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا کہ ملوکیت کے کئی ہزار ممبر ہیں اور ان ممبروں پہ مساجد میں نفرین کی جا رہی ہے، کس پر؟
اس ذات پر، اس ہستی پر کہ جنہوں نے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین پہ عمل پیرا ہو کر فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کی منزل پہ فائز ہوئے۔ مشرکین مکہ کا وہ بغض، وہ عناد، وہ کینہ اور وہ حسد اور وہ انتقامی جذبہ جو فتح مکہ کے بعد دب گیا تھا، اسے انہوں نے سنبھالے رکھا، اور انہوں نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لیا اور وہ لے رہے ہیں۔ اور ہر وہ کتاب متعون ہے کہ جس میں آل رسول کا ذکر ہو، ہر وہ شخص الزامات کی زد میں ہے کہ جو آل رسول کی بات کرے، ہر وہ زبان بند کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور ہو رہی ہے کہ جو ان کا ذکر کرتی ہے، ہر وہ قدم کہ جو ان کی طرف بڑھایا جاتا ہے انہیں روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عنوان مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن عالمی سطح پر یہ تینوں طبقات ایک دفعہ پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، جیسے آج سے 1400 سال پہلے مشرکین، منافقین اور جن کے دلوں میں مرض ہے، یہ تینوں طبقات اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تینوں طبقات پھر پاکستان کے اندر اکٹھا ہونے جا رہی ہیں۔ وہ لوگ کہ جنہیں پاکستان کا درد ہے، وہ لوگ جو لکھ سکتے ہیں، جو کہہ سکتے ہیں، جن کی طبیعت میں ذرا سا بھی عدل ہے، انہوں نے اپنے لوگ تمام مسالک میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ کسی نے اہل بیت کی محبت کا لبادہ اڑا ہوا ہے، کوئی صحابیت کے نام سے ہے، کوئی عشق رسول کے نام پہ ہے، کوئی توحید کے نام پہ ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ ماجرا تکرار ہو رہا ہے، لیکن جنہیں اللہ پہ یقین نہیں بھی ہے وہ موت پہ یقین رکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ موت سے وہی لوگ ڈرتے ہیں کہ جو موت کے بعد کی زندگی کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اور یہ انسان کی فطرت کی سچی گواہی ہے کہ جو موت کے بعد کی زندگی پہ جتنا زیادہ یقین رکھتے ہیں وہ موت سے اتنا ہی کم ڈرتے ہیں، اور جو موت کے بعد کی زندگی پہ جتنا زیادہ یقین نہیں رکھتے وہ موت سے اتنا ہی زیادہ ڈرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی نقاب اترنے کا دور ہے، گرے ایریا کے ختم ہونے کا دور ہے، یہ کربلا ہے، یہ چھاننا ہے جو لگنے جا رہا ہے۔ وہ لوگ کہ جنہیں زام ہے اپنی دانش کا، اپنی عقل کا، اپنی قلم یا زبان کی سلاست و روانی کا، اب یہ ان کے لیے آزمائش آ رہی ہے، ان کی بصیرتوں کی آزمائش ہے کہ وہ کسی نعرہ کے دھوکہ میں آتے ہیں، مثلا صحابیت، اہل بیت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا توحید، یا پاکستانیت، یا معاشی تحفظ، یا لبرلزم، یا آزادی کے نام پر وہ کوئی بھی نعرہ ہو سکتا ہے۔ صہیونی ریاست کو ہر صورت میں تسلیم کروانے کے لیے یہ منحوس تکون اکٹھے ہونے جا رہی ہے، اور ان کا نقطہ اتحاد ہوگا اہل بیت کی دشمنی۔ یہ بات ممکن ہے عجیب لگے، عجیب لگنا اور بات ہے، لیکن بات جب سمجھداروں کی سمجھ میں آ جائے گی تو اس سے بھی عجیب تر ہوگی کہ جتنی اب محسوس ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ایک مبسوط گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ صہیونی ریاست کو تسلیم کرنا اس کا مطلب کیا ہے۔ پاکستان اگر اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کیا مراد ہے۔ یہ ایک ملک کا دوسرے ملک کو تسلیم کرنے کا معاملہ نہیں ہے،
یہ ایک ریاست کا دوسری ریاست کو تسلیم کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک نظریہ کا دوسرے نظریے کو ماننے کا معاملہ ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی کا دوسری آئیڈیالوجی کو شکست دینے کا معاملہ ہے۔ فلسطین ایک لٹمس ہے، لیب میں لٹمس پیپر ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ الکلی ہے، یہ ایسڈ ہے، اور اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے قانون الہی کا میکانزم عمل کے ذریعے سے اس سے دلیل طلب کرتا ہے۔ ایک حیرانی کا اور اضافہ کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ آج پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ کچھ دبے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں، کچھ برملا کہہ دیتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے، وہ یہودی ہیں، وہ اپنے ملک میں واپس آئے ہیں اپنے آباء و اجداد کی زمین پہ، جیسے کہ بنیامین نیتن نے کہا، اور سب نے چپ کر کے مان لیا۔ اور ابھی 1-2 دن پہلے ایک ملک میں صہیونی ریاست کا جہاز لینڈ ہوا ہے، کوئی نہیں بولا، اور یہ اس ملک میں لینڈ ہوا ہے کہ جو ملک ارطغرل کے ڈرامہ کے ذریعہ سے اسلام کی نشاط ثانیہ چاہتا ہے، اسلام کی نشاط ثانیہ چاہتا ہے۔ کس کی مدد سے؟ ایک مغضوب قوم کی مدد سے، ایک ملعون قوم کی مدد سے۔ ہم یہود کے خلاف نہیں ہیں، لکم دینکم ولی دین، بات یہود کی نہیں ہو رہی، صہیونیت کی بات ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، آخری فتح عقل کی ہے۔ جھوٹ، الزام تراشی، مکاری، بہتان، ظلم، عدوان، کینہ توزی، یہ سارے کے سارے ہتھیار وقتی طور پر تو بہت زیادہ کارگر ثابت ہوتے ہیں، لیکن دلوں پر حکومت عقل کی ہے، دلوں پر حکومت تقوی اور طہارت اور علم کی ہے، خلوص کی ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے اپنی دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں، اپنے دلوں کو ذرا سی آزادی دیں کہ یہ خود سے سوچ سکیں کہ دل کس طرف جاتے ہیں، دل کس طرف مائل ہوتے ہیں۔ آج کا پڑھا لکھا طبقہ یہ سوال کرتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو مسئلہ کون سا بنا دیا گیا، شیعہ سنی کا، ایران اور سعودیہ کا؟ نہ، قرآن کی نظر میں انسانوں کی تقسیم اور ہے۔ قرآن کی نظر میں مکی محترم نہیں ہے، مدنی محترم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر مکی محترم ہوتے تو پھر ابو جہل بھی رضی اللہ ہوتا، اگر مدنی محترم ہوتے تو عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین وہ محترم ہوتا نا۔ ویسے تو قرآن و سنت کا بہت نام لیتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو قرآنی معیارات کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیوں یہ عنوان قائم کرتے ہیں کہ یہ ہزارہ مار رہے ہیں؟ کیوں یہ عنوان قائم کرتے ہیں یہ سندھی اور پنجابی ہے؟ یہاں قرآن و سنت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ جو قرآنی تقسیم ہے، مومن اور فاسق، کافر اور مسلم، ظالم اور مظلوم، یہ ہے قرآنی معیارات۔ ظالم ظالم ہے، وہ سعودی ہو کے ایرانی، مظلوم مظلوم ہے، وہ لبنانی ہو کے افغانی۔ بس ہر ظالم پہ اللہ کی لعنت ہے، خواہ وہ آدم کا دوسرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ظالم پہ لعنت ہے، خواہ وہ نبی کے گھر میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور مظلوم کا ساتھ دینے کا حکم ہے۔ کیا یہ آیات ہم نہیں پڑھتے؟ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ ملک پاکستان، جن نسلوں نے بنتے ہوئے پاکستان دیکھا ہے، کبھی بیٹھے ان کے پاس
وہ بتائیں گے کہ یہ پاکستان کیسے ملا، یہ پاکستان کیسے بنا۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ شکست ہے اہل قلم کی، یہ شکست ہے علماء کی، یہ شکست ہے خطباء کی، یہ شکست ہے کالم نگاروں کی، مصنفین کی، مؤلفین کی، دانشوروں کی، یہ شکست ہے چینلوں پہ بیٹھے ہوئے طوطوں کی اور کھوتوں کی۔ یہ جو حمار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈنکیز، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو معیشت بہتر ہو جائے گی؟ نہ، جو اپنا نظریہ بیچ دیتا ہے اس کی نہ معیشت بچتی ہے، نہ اس کی معاشرت بچتی ہے، نہ اس کی عزت بچتی ہے، نہ اس کی ناموس بچتی ہے۔ نظریہ دے کر قرضے معاف کروا رہے ہو، نظریہ بیچ کر معیشت کی بہتری کر رہے ہو۔ کیا صفا کی مثال بھول گئے؟ کیا یہ باتیں تقریریں کرنے کے لیے ہیں؟ کہاں گئی ہے وہ لیاقت؟ کہاں گئی ہے وہ بہادری؟ اور مجھے یاد ہے کہ ایک حیرانی کا اور اضافہ کر لیں، اور وہ حیرانی کیا ہے؟ وہ ملت کے جسے اللہ نے انبیاء کو اور مرسلین علیہ السلام کو قتل کرنے کی پاداش میں ملعون قرار دیا اور فرمایا کہ لعنت ان کا پیچھا کر رہی ہے، یہ مغضوب ہیں اور لعنت ان کے تعاقب میں ہے اور ذلت اور مسکنت ان کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے، الا یہ کہ یہ اللہ کی راہ کو تھام لیں، الا یہ کہ لوگ ان کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں۔ یہ عبرت ہے۔ اور عبرت کیا ہے؟ لشکر تمہارے پاس ہیں، وسائل تمہارے پاس ہیں، افرادی قوت تمہارے پاس ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں اس مغصوب اور اس مسخ شدہ ملت کا محتاج کر دیا اور تمہارے ذہنوں پر ان کی ذہانت کی دھاگ بٹھا دی کہ جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور یہ سزا ہے اور یہ عبرت ہے، یہ پاداش ہے اس روش کی کہ جو آل محمد علیہ السلام کے مقابلے میں اپنائی گئی، ان کے ہر دشمن کا دفاع کیا گیا۔ اس طریقہ نے، اس روش نے، اس راہ نے سوائے ذلت کے کچھ نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں کہ دن منانے پہ جھگڑا پہلے کرتے تھے، اب تقاضا کرتے ہیں فلاں دن منایا جائے۔ 2 دن مناؤ، تمہاری حیرانی ختم ہو۔ 1 دن مناؤ یوم فتح خیبر اور یہودیوں کو ان کا آئینہ دکھاؤ۔ یوم خیبر مناؤ، یہودیوں کو آئینہ دکھاؤ، اور یوم مباہلہ مناؤ اور نصارہ کو ان کا آئینہ دکھاؤ، لیکن تم نہیں مناؤ گے۔ کیوں؟ وہ بغض، وہ جو ابل رہا ہے بغض، لات منات اور عزا کی بربادی کا غم، ابو طالب کے فرزند کے ہاتھوں جو تمہیں ذکر اٹھانا پڑی ہے، معاف نہیں کیا تم نے ابھی تک۔ اور یہ بغض تا دم مرگ جائے گا نہیں، اس بغض کے سبب سے تم نہیں مناؤ گے۔ فرقوں اور مسلکوں کے نام پہ تقسیم کر دیا ہے۔ اسی سال، آنے والے سال میں یوم خیبر مناؤ تاکہ انہیں آئینہ دکھائیں۔ جب اپنے سرمایے کو ضائع کر دو گے، جب اللہ کی دی ہوئی نعمت سے منہ موڑو گے، تو اللہ ذلت کی گھاٹی میں اتارتا ہے۔ یہ سنت الہیہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حجر اسود جو کالا پتھر ہے اور کرامتا کے حملے میں ٹوٹ بھی چکا ہے، اس کی جگہ پہ 10 کھرب ڈالر کا پتھر لگا دو، ہیرے کا ہیرا لگا دو وہاں، تو سارے چیخ اٹھیں گے، دیکھیں جی وہ تو اللہ نے لگوایا ہوا ہے، وہ تو اللہ کے نمائندے نے لگایا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا ہے۔
آدم علیہ السلام نے لگایا، ابراہیم علیہ السلام نے لگایا ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ اپنے نمائندے کے ذریعہ سے کوئی پتھر لگوا دے، اس پتھر کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن سوال آپ کے مجمع میں جس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا جائے فمن کن تو مولا ہو، اسے بڑے آرام سے انکار کر دیا گیا۔ کسی نے ولایت کے نام پر، غدیر کے نام پر اس چیز سے اعراض کیا، اور کسی نے کتمان حق کر کے۔ یہ ساری حیران ہونے والی باتیں ہیں، لیکن اہل ایمان کے ایمان کی آزمائش انہی لمحات میں ہوتی ہے۔ کشتیوں کی مضبوطی کا اندازہ سمندری طوفانوں میں ہوتا ہے۔ درخت کے تنے کی عظمت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہواؤں کے تھپیڑے ملاقات کرتے ہیں۔ یہی وہ دور ہے جو حیرانی کا ہے، یہی وہ دور ہے جو آزمائش کا ہے، لیکن یہی وہ دور ہے ان درخشاں ستاروں کے روشن ہونے کا کہ جو امر الہی سے چھپے ہوئے تھے۔ یہی وہ دور ہے کہ جس میں قلیل لوگ کثیر پہ غالب آئیں گے، اور جو لوگ ذرا سا بھی امت کا درد رکھتے ہیں انہیں مبارکباد ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور وہ کیا کہ اللہ کبھی بھی زمین کو غاصبوں کے حوالے نہیں کرے گا، اللہ کبھی بھی زمین کو ظالموں کے حوالے نہیں کرے گا، اللہ کبھی بھی اس زمین کا انتظام و انصرام مکاروں کے حوالے نہیں کرے گا، مغضوب قوم کے حوالے نہیں کرے گا۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ حیران ہونے کے لیے تیار رہیں، اور اگر سب سے زیادہ حیران ہونا ہے تو ہم اپنے آپ پہ حیران ہوں کہ ہم جب تک شدید ترین دشمن نہیں ہوں گے شدید ترین دوست نہیں ہو سکتے۔ جب تک اللہ کے دشمنوں سے دشمنی نہیں پالیں گے اللہ کے دوستوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ دھوکہ مت کھائیں، دھوکہ دیا جا رہا ہے، گواہ ہے تاریخ۔ بنو عباس نے دھوکہ سے حکومت حاصل کی، کئی سو سال حکومت کرتے رہے۔ پاکستان کے اندر مذہب کے نام پہ وہ تباہی مچی، دین کے نام پہ اب بھی دھوکہ ہو رہا ہے۔ اس دھوکہ سے بچیں۔ اگر چپ رہیں گے تو یاد رکھیں انسان دھوکہ دے کر اتنا تنگ نہیں ہوتا جتنا دھوکہ کھا کر تنگ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی۔ سلامت رہیے، اللہ حافظ۔